سوات دنیا بھر سے ٹورسٹ آتے ہیں، ان علاقوں میں سیر و سیاحت کرتے ہیں۔ دریائے سوات کا یہ جو بائی پاس ہے یہ بڑی زبردست جگہ ہے۔ چہرہ تو مل جائے گا ہم سے بھی خوبصورت، لیکن بات جب دل کے آئے گے تو ہار جاؤ گے۔ دونوں سکے کشان دور کے ہیں اور یہ اصلی سونے کے ہیں۔ جو شال ہوتی ہے روایتی کھڈی پہ تیار ہوتی ہے۔ سوات سمیت دیگر شمالی علاقہ جات میں پاکستان سے ہی نہیں دنیا بھر سے ٹورسٹ آتے ہیں اور وہ ان علاقوں میں سیر و سیاحت کرتے ہیں، کھابے کھاتے ہیں، پہاڑ اور اس کے علاوہ یہاں کی جو آبشاریں ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ کافی نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایسے سیاحتی مقامات پر آئیں تو آپ کو ان علاقوں کی تاریخی پس منظر کے حوالے سے بھی اویئرنیس ہونی چاہیے۔ جہاں آپ ٹورسٹ کے طور پر آئے ہیں آپ وہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ اس علاقے کی تاریخ، ثقافت، کلچر، مذہب اور ایسی بہت سی معلومات اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ان علاقوں میں زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ آج اسی لیے میں آپ کو جو سوات کی تاریخ ہے، یہاں کی ثقافت ہے، یہاں کی جو روایات ہیں، یہاں کے جو مذہبی حوالے سے، تعلیمی حوالے سے اور جو میوزیم ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ ڈسکور پاکستان پر پروگرام دیکھو، پاکستان دیکھیں تو آپ کو معلومات کا ایک خزانہ آپ کے پاس ہو۔ کسی بھی قوم، ملک، دور اس کو جاننا ہو تو آپ کو یاد ہے کہ آپ کو میوزیم آنا پڑتا ہے۔ میوزیم کسی بھی ملک میں ایک ایسا مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر تہذیب و ثقافت اور مختلف ادوار کے نوادرات کو اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ قومیں اور ان کی تہذیب کو زندہ رکھا جا سکے اور آنے والی نسلوں کو اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ میں آج سوات آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ سوات میوزیم کے بارے میں بھی آپ کو آگاہی دلاؤں۔ سوات میوزیم کیسا ہے؟ میرے ساتھ آئیں، میں تعارف کرواتا ہوں۔ سوات میوزیم کے اس حصے میں سیدو سٹوپا یہ جو ایریا پکچرز میں دکھایا گیا ہے اور اس ایریے سے جو بھی نوادرات برآمد ہوئی ہیں وہ نوادرات میوزیم کے اس حصے میں رکھی گئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پتھروں پر اس دور میں بھی یہ گندھارا تہذیب ہے۔ اس میں جس طرح نقش و نگاری کی گئی ہے، اتنا باریک کام کیا گیا ہے کہ انسانی شکل ہی نہیں، اس کا پورا جسم پتھر کے اوپر اس طرح تراش خراش کر کے بنایا گیا ہے کہ آج بھی لگتا ہے کہ جیسے اس پتھر پر سچ مچ کا وہ پورا انسان دکھائی دے رہا ہے۔ انہوں نے اپنے کلچر، اپنی تہذیب کو پتھروں کے اوپر اس قدر نمایاں طور پر واضح کیا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی تاریخ پتھروں پر لکھ دی۔ میوزیم کے اس حصے میں نے آپ کو سیدو سٹوپا کا جو وہ ایک پکٹوریل حصہ دکھایا تھا، وہ وہاں پر جو اس کا ریپلیکا ہے وہ یہاں پر میوزیم میں بنا کر رکھا گیا ہے۔ ہنرمندوں نے اپنے اس وقت کے اوزاروں کے ساتھ اس طرح پتھروں کو تراشا خراشا
کہ وہ ایک مکمل شکل جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے. یہ دیکھیں پتھروں کے اوپر جو پھول بوٹے بنائے گئے ہیں. آج بھی میں وہی بات کر رہا تھا کہ سوات میں آج بھی ہنرمند لکڑی کے اوپر اس طرح کا نقش و نگاری کرتے ہیں. پتھروں کو تراش خراش کر کے کیسے مختلف سکے، موتی اور مختلف اوزار بنائے گئے ہیں کہ جس سے یہ مزید نقش و نگاری میں یہ تمام چیزیں استعمال ہوتی تھیں. اور خواتین یہی زیورات پہن لیتی ہوں گی کیونکہ بننا سنورنا عورت کا بنیادی حق ہے. اس میوزیم میں آپ دیکھیں کہ پرانے ادوار سے لے کے اگر میں اس کا سن گنوانا چاہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتنے قدیم دور سے لے کے موجودہ دور تک کے جو کرنسی اور اس کے جو سکے ہیں وہ یہاں پر رکھے گئے ہیں. ان سکوں میں 2 سکے ایسے ہیں جو ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں سکے کشان دور کے ہیں اور یہ اصلی سونے کے ہیں. ہائے 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 ہائے. بدھزم تہذیب کا سب سے زیادہ جو مرکز رہا ہے وہ سوات اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ ہے. جو سوات میوزیم ہے اس میں بدھزم کے حوالے سے سب سے زیادہ نوادرات نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آج کے اس دور میں جب آرٹسٹ رنگوں اور برش کی زبان میں اظہار کرتا ہے پیپر کے اوپر تو اس دور میں پتھروں کے اوپر کیا خوبصورت انداز میں عکاسی کی جاتی تھی کہ آج ہزاروں سال بعد بھی جب ہم ان نوادرات کو دیکھتے ہیں تو پتھروں پر بنے ہوئے ہنرمندوں کا یہ جو ہنر ہے وہ دیکھ کر ہم پوری تاریخ سمجھ لیتے ہیں اور بیان بھی کر سکتے ہیں. میوزیم کے اس حصے میں جو زیورات ہیں یہ زیورات بھی وہ نہیں ہیں کہ جو پرانی تہذیب کے دوران کھدائی کے دوران ملے بلکہ یہ وہ ہیں جو موجودہ حکومت نہیں میں کہہ رہا جو حکومتوں کے مختلف ادوار میں لوگوں کے پاس محفوظ تھے. یہ زیورات خرید کر بھی میوزیم کا حصہ بنائے گئے ہیں. اور یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو چرخہ ہے وہ بھی رکھا گیا ہے وہی خصوصی فراق اور یہ وہ چرخہ یہ بھی میوزیم میں اس کی شان کو دوبالا کر رہا ہے. گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ جہاں زیب کالج سوات میں میں اس وقت موجود ہوں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جہاں زیب کا نام بیچ میں کیسے آ گیا. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کالج 1952 میں جب قائم ہوا تو اس وقت کے جو ولی سوات تھے ان کا جو لقب تھا وہ جہاں زیب تھا. اس لیے ان کے لقب کی نسبت سے ہی اس کالج کا نام گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ جہاں زیب کالج سوات رکھا گیا. 200 طالب علموں کے لیے قائم ہونے والا یہ کالج آج اپنے اندر 6000 سے زائد طالب علموں کو سموئے ہوئے ہے اور ان کو اعلیٰ تعلیم سے زیور آراستہ کر رہا ہے. مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کالج میں تقریباً 18 سبجیکٹ میں BS آنر کرایا جا رہا ہے. اس کالج کی بیوٹی یہ ہے کہ اس کالج میں کل 166 اساتذہ میں سے 80% اساتذہ MPhil اور PhD ہیں. اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ جہاں زیب کالج سوات میں
اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کالج کے پرنسپل پروفیسر محمد سلیم صاحب. ہم ان سے کالج کے بارے میں معلوم کرتے ہیں. شروع میں جب یہ کالج بنایا گیا تو کتنے اسٹوڈنٹس تھے اور آج یہاں پر کتنے اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں؟ اس وقت بڑوں سے ہمیں یہ بات آئی ہے کہ یہ تقریباً 200 بندوں کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن آج اس میں 6000 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہمارے پاس انٹر میں جو ہے صرف بوائز ہیں اور ان کی تعداد بھی تقریباً 3000 پلس ان کی ہے, اور بی ایس میں جو ہے ہمارے پاس بھی 3000 سے زیادہ ہیں. تو ان میں بعض ڈپارٹمنٹ میں 50% سے زیادہ فیمیلز ہیں. اچھا. ہاں سوات کالج میں جی بالکل بیٹیوں کی تعداد بیٹوں سے زیادہ ہے. جی ظاہر ہماری بیٹیاں بہت زیادہ نمبر لیتی ہیں تو اوپن میرڈ ہے تو پھر ظاہر ہے تو بیٹیاں. اچھا, یہ جو خواتین کا بچیوں کا اعلیٰ تعلیم کی طرف آنا یہ سوات میں اور پورے صوبے میں یہ کتنا رجحان بڑھتا جا رہا ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ فیمیل کو ایجوکیشن جو ہے یہاں پہ 2000 میں تقریباً شروع ہوا تھا پوسٹ گریجویٹ کلاسز میں ماسٹرز میں. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت ان کی بہت کم تعداد تھی. ٹھیک ہے. اور اب جو ہے چونکہ فیمیل لٹریسی ریٹ بڑھ گیا ہے اور لوگ جو ہیں بجائے اس کے کہ ان کو دوسرے شہروں میں بھیجیں, یہاں ان کو اعلیٰ تعلیم کی سہولت موجود ہے تو یہاں ان کے لیے زیادہ سیف بھی ہے, ان کے افورڈیبل بھی ہے, تو زیادہ بچیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں یہاں پہ. ہمارے پاس اس وقت جو ہے 18 ڈسپلنز ہیں, مختلف ڈسپلنز. ان میں ایکول اپارچونٹی ہے, فیمیل اور میل بہت دونوں اسٹوڈنٹس ہیں. اور ہمارے فیکلٹی جو ہے وہ تقریباً 166 ٹیچرز ہیں, اور ان میں 80% جو ہیں وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈرز ہیں. میں اس وقت کالج کے ایک کلاس روم میں موجود ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے آگے پیچھے طالب علم ہیں, اور یہ وہ طالب علم ہیں جو گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ جہاں زیب کالج کے ہونہار طالب علم ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. کیا نام ہے بیٹے آپ کا؟ نور اللہ نام. نور اللہ, یہ بتائیے کہ اس کالج میں جو نصابی اور غیر نصابی سرگرمی ہیں وہ کتنی یہاں پر مواقع ملتے ہیں اور کیا کہیں گے آپ؟ نصابی سرگرمیوں کے بارے میں میں یہی بتاؤں گا کہ ہمارے اساتذہ کرام جو ہے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتا. کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ کرکٹ بھی ہوتی ہے, تقریریں بھی ہوتی ہے, اور ہر قسم کی سرگرمی ہوتی ہے, مشاعرے بھی ہوتی ہے. مشاعرہ بھی ہوتا ہے؟ جی. تو شعر و شاعری بھی ہوتی ہے؟ بالکل جی. تو کبھی آپ نے کسی مشاعرے میں حصہ لیا ہے؟ بالکل لیا ہے. نور اللہ صاحب, آپ ہمیں کوئی آپ سمجھے مشاعرہ ہو رہا ہے, کوئی شعر سنائیں ہمیں. پشتو کا پہلے سناؤں گا. اچھا. یہ مجازی شعر ہے. یہ بیغم شویم غمونا نکم ران خدا, بیغم شویم غمونا نکم ران خدا, زړګیا نور ورته سوالونه نکم ران خدا, او د جدای در بدی څومره یې خو دومره به وي, مړه یو څو شپې به خوبونه نکم ران خدا. اچھا سچی بات ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی کیونکہ یہ پشاوری پشتو زبان میں یہ شعر تھا, تو پشتو تو مجھے آتی نہیں. میں شعر سنانے والے شاعر سے پوچھتا ہوں کہ شاعر نے اس شعر میں کیا کہا؟ شاعر یہ کہتا ہے کہ اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محبوب, میں اب غم نہیں کرتا, میں کچھ غم نہیں کرتا, اور جو ہے وہ میں نے چھوڑ دیا ہے. اچھا. وہ آپ کی اجازت تھی وہ سب چھوڑ دیا ہے میں نے, اور اب ہجر آ گئی ہے. اگر میں اب اتنا انتظار نہیں کرتا, میں آپ کی یادیں چھوڑ دیتا ہوں, اور اس کے بعد 3-4 رات نیند نہیں آئی ہوگی, بس اس کے بعد غم ختم ہو جائے گا. یہ دیکھیں جو پشتو میں ابھی انہوں نے شعر سنایا اس کا اردو ترجمہ جو پشتو جانتے ہیں ان کو تو سمجھ آ گئی ہوگی, جن کو نہیں آتی میری طرح میں ان کو ترجمہ بتا رہا ہوں. یہ کہتا ہے کہ شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اب میں نے تجھے لفٹ کرانی چھوڑ دی ہے, اور کچھ دن میں تجھے 2-3-4 دن ابھی بھول جاؤں گا,
تو پھر بھول ہی جاؤں گا. اللہ کرے تم اپنے محبوب کو بھول جاؤ اور کتاب کو اور اپنے نصاب کو اپنا محبوب بنا لو, اور پھر ترقی اتنی کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جس کو کہتے ہیں نا چمکتا ستارہ بنا دے. آمین آمین. امین حفیظ. آمین. اچھا یہ بتاؤ کہ اردو میں کوئی شعر سناؤ. سناؤں گا. آج دیکھیں نا اردو مجھے آتی ہے, ذرا اردو بھی میں کیا سمجھوں. چہرہ تو مل جائے گا ہم سے بھی خوبصورت لیکن ہائے ہائے, چہرہ تو مل جائے گا ہم سے بھی ہائے ہائے خوبصورت, لیکن بات جب دل کے آئے گے تو ہار جاؤ گے. ہائے بات جب دل کی آئے گی تو ہار جاؤ گے. کتنا دل دیا اس کو, سارا اپنا جان دیا اس کو جان دے دیا, اور بس دے دیا بس. غصے میں دے دیا, پیار میں دے دیا, پیار میں دے دیا بس. تو لینا واپس یہاں دے دیا. نہیں دے دیا ہے. دے دیا جب دے دیا تو دے دیا. آپ غیر نصابی سرگرمیوں کے کس پارٹ میں زیادہ سرگرم رہتے ہیں؟ جی ویسے تو میں ڈبیٹ میں بہت سرگرم رہتا ہوں. اچھا. تقریریں بھی کرتا ہوں, مقابلے کے لیے بھی جاتا ہوں. کوئی تقریر ہمیں سنا سکتی ہیں آپ اس میں؟ جی بالکل, کہا کیوں آپ نہیں, ڈیبیٹر ہیں. کیوں نہیں سکتے. وہ تقریر کس موضوع پہ ہے؟ وہ تقریر کا موضوع ہے ہم نے تقریب سے خود اپنے نشیمن پونکے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ پرندے کیوں نہیں آتے, کنکر کیوں نہیں گراتے. دیکھتا ہوں بندوق اٹھتی ہے, گولی چلتی ہے, چلانے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ. گولی جسم کے آر پار ہوتی ہے تو مرنے والے کی منہ سے صدا آتی ہے لا الہ الا اللہ. پرندے کیوں نہیں آتے, کنکر کیوں نہیں گراتے. جب قاتل بھی مسلمان, مقتول بھی مسلمان, قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ, قاتل کہلائے غازی اور مقتول شہید, تو پھر پرندے کس کی مدد کو آئے, قاتل کی یا مقتول کی. کنکر کس پہ گرائے, قاتل پہ یا مقتول پہ, تخریب کار پہ یا تخریب گزیدہ پہ. ہاں اس لیے پرندے نہیں آتے, کنکر نہیں گراتے. اور مفلس شہر کو دنوان سے ڈر لگتا ہے, پر نہ دنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے. اب کہا اثار اخوت وہ مدینے جیسی, اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے, اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے. کون کہتا ہے کہ پاکستان کی نئی نسل میں ٹیلنٹ کی کمی ہے؟ میں نے جن بچوں سے بات کی ہے ان طالب علموں نے ثابت کیا ہے کہ وہ مستقبل کے معمار ہیں, پاکستان کی ترقی, خوشحالی اور استحکام چاہتے ہیں, اور پاکستانی پرچم سب سے سر بلند کرنا چاہتے ہیں. پاکستان زندہ باد. میں اس وقت ضلع سوات کے نواحی علاقہ اسلام پور کے ایک ثقافتی میوزیم میں موجود ہوں. یہ میوزیم اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جو لوگ آج بھی اپنے ورثے سے محبت کرتے ہیں اور تاریخ کے دریچوں میں جان کر جو بھی ان کی پرانی نوادرات ہیں ان کو اکٹھا کر کے اس کو میوزیم کی شکل میں اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل سکے کہ ہمارے آباء و اجداد کیا کیا سامان استعمال کرتے رہے ہیں, اور ان ساری نوادرات کو, اشیاء کو اکٹھا کر کے امیر حالق نامی اس شخص نے یہ میوزیم بنایا ہے جو امیر بابا کے نام سے یہاں پر جانا اور پہچانا جاتا ہے. اس میوزیم میں کیا کچھ ہے یہ سب کچھ بتاؤں گا, ذرا آپ میرے ساتھ رہیں. میوزیم میں رکھا یہ بفلو کا, سمجھ گئے ہوں گے, اور یہ اس کو بفلو کی ٹرافی کہتے ہیں. میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ سینگ پھنساؤں, لیکن یہ اتنے بڑے دماغ والا ہے, کیونکہ جس کا زیادہ ہی بڑا دماغ ہوتا ہے نا وہی سینگ پھنساتا ہے. میں تو اس کے ساتھ سینگ نہیں پھنساتا, یہ حکمران بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. ہیلو امین حفیظ بول رہا ہوں. ہیلو, آواز نہیں آ رہی؟ چلیں پرانے فون ہیں, کہاں آواز آئے گی.
اب دیکھتے ہیں اس میوزیم میں اور کیا کیا چیزیں ہیں. واہ کیا بات ہے. یہ دیکھیں یہ میوزیم میں چرخہ یعنی کہ جو سوات کا ایک روایتی چرخہ ہے وہ بھی یہاں پر ہے. پرانے دور میں میوزک بھی ہوتا تھا, چھن 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 میوزک بھی ہوتا تھا, اور محفلوں کی جان یہ حقہ بھی اس میوزیم میں خاص طور پر سجایا گیا ہے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس میوزیم کے در و دیواروں پہ ایسے ایسے نایاب برتن اور انسانوں کے زیر استعمال چیزیں یہاں پر رکھی گئی ہیں. یہ دیکھیں واہ واہ واہ, یہ بھی کیا بات ہے, زبردست. یہ پرانی موٹریں بھی یہاں پر ہیں, اور یہ دیکھیں یہ جیسے کسانوں کے استعمال کی مختلف چیزیں تھیں, یہ بھی اصلی والی ساری چیزیں یہاں پر رکھی گئی ہیں. یہ پرانے زمانے کا کلاک بھی ہے, گھڑی جس کو بولتے ہیں, اور یہ بھی, اور لالٹین پھر یہاں پر آ گئی ہے. اور اس طرح یہ کسی پرانی گن کا یہ حصہ, آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے, یہ تو اب ہلتا ہی نہیں, زنگال لگ گیا ہے نا, نئی تو نہیں ہے نا, پرانی ہے. لیکن بہرحال جنہوں نے سنبھال کے پریزرو کر لیا ہے نئی نسل کو دکھانے کے لیے کہ کیا کیا ہوتا تھا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میوزیم میں جہاں اور بڑے نایاب برتن اور انسانوں کے زیر استعمال چیزیں رکھی گئی ہیں, وہیں یہ مجھے بڑی سی دیگ بھی نظر آ رہی ہے جس کے بارے میں ہم اکثر کہانیاں سنتے ہیں کہ امیر لوگوں کے پاس جو پہلے زمانے میں تھے وہ اپنے ہیرے جواہرات اور جو سونا ان کے پاس ہوتا تھا وہ اس میں رکھ کے زمین میں دبا دیتے تھے. مجھے تو ایسا کوئی خزانہ نہیں ملا, کیا آپ میں سے کسی کو ملا ہے؟ اسلام پور کی پہچان ہینڈی کرافٹس, اور ہینڈی کرافٹس میں بھی آپ نے بہت سی چیزوں کا نام سنا ہوگا. اب میں اس چیز کا ذکر کرتا ہوں جس کی پوری دنیا میں پاکستان اور سوات کے حوالے سے خاص طور پر جانی اور پہچانی جاتی ہے. وہ ہے ہینڈی کرافٹس میں جو شال ہوتی ہے, ہائے ہائے ہائے, روایتی شال, روایتی کھڈی پہ تیار ہوتی ہے. کھڈی پر کیسے تیار ہوتی ہے یہ دیکھیں, یہ ہنرمند اس پر یہ شال بنا رہے ہیں. شال کا ایک پارٹ بن چکا ہے, اس پر اب بارڈر بن رہا تھا, تو یہ کھڈی پر اگلی چادر اسی کے اوپر بننا شروع ہو گئی ہے. یہ ہے سوات کی روایتی کھڈی پر بننے والی شال. دن بھر سوات کے مختلف تاریخی ثقافتی مقامات کی سیر کرنے کے بعد اب میں تھوڑا تھک گیا تھا اور میں نے سوچا تھوڑی پکنک کر لی جائے. مجھے بتایا گیا کہ دریائے سوات کا یہ جو بائی پاس ہے یہ بڑی زبردست جگہ ہے. میں نے کہا یہاں آ کے تھکاوٹ دور کر لی جائے تاکہ امین حفیظ نئی انرجی کے ساتھ آپ کے لیے پھر آئندہ اور زیادہ اچھے پروگرام ریکارڈ کر سکے جو معلوماتی بھی ہوں, انٹرٹینمنٹ بھی جس میں ہو, اور جس میں پیارے پاکستان کو اور خوبصورت پاکستان دکھانے کی بات ہو. تب تک کے لیے اپنے امین حفیظ کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیں پروگرام دیکھو پاکستان امین حفیظ کے ساتھ, صرف ڈسکور پاکستان پر.